السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 24 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 ہے۔ جیسا کہ ماقبل کے سبق کے اندر بھی میں آپ کو عرض کر چکا تھا کہ یہاں سے آگے سپارے کے اینڈ تک، تقریباً پہلے پارے کے اینڈ تک، اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف بنی اسرائیلیوں کے اوپر اللہ نے جو انعامات اور احسانات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تفصیلی طور پر بیان فرمائیں گے۔ تو آج کی آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ایک احسان، ایک انعام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں کہ کچھ ساتھیوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی مجھ سے کہ لیکچر کچھ لمبا ہو جاتا ہے، 15 منٹ سے اوپر چلا جاتا ہے، بس اوقات 18 منٹ 20 منٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اتنا لمبا سبق سن سکیں، تو تھوڑا سا اگر کم ہو جائے تو ان کی بات بھی ٹھیک تھی، کیونکہ مصروفیات اور بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی مصروفیات میں سے 8-10 منٹ بھی نکال لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ قرآن کو سمجھا جائے۔ اور سبق چھوٹا ہوگا، کم ہوگا، لیکچر ڈیلی کی بیس پہ 1-2 آیات ہوں گی، تو میرے خیال سے وہ سمجھنا زیادہ آسان ہوگی بنسبت لمبے لیکچر کے۔ تو آج سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا لیکچر 5 منٹ سے زیادہ ہو، 10 منٹ کے اندر اندر ہو، اس سے زیادہ ہمارا لمبا لیکچر نہیں ہو، تاکہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور آپ کا وقت بھی زیادہ نہ لگے۔ کیونکہ روایات میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو۔ مطلب کیا کہ اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ ایک رات 100 رکعت نوافل پڑھ لیتا ہے یا 1000 رکعت نوافل پڑھ لیتا ہے پوری رات کھڑے ہو کے، پھر اس کے بعد وہ 1 سال تک نفل ہی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، رات کو اٹھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے بنسبت اس بندے کی کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ 1000 نفل تو نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ ڈیلی کی بیس پر 2 نفل رات میں پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا ڈیلی ہے۔ تو اللہ کو ایسا بندہ زیادہ محبوب ہے جو تھوڑا کام کرے لیکن روزانہ کی بنیاد پر کرے، دائمی کرے، یہ نہ ہو کہ 1-2 دن کر کے پھر اس کے بعد شارٹ ہو جائے، غائب ہو جائے، پھر اس کے بعد کچھ دن بعد دوبارہ کرے۔ تو کوشش کریں گے کہ ہمارا سبق بھی دوام کے ساتھ ہو، ڈیلی کی بیس پر ہو، جیسے ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے، اور لیکن ہو تھوڑا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہو اور آپ کا وقت بھی زیادہ نہ لگے اور سمجھ بھی آ جائے اچھے سے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں کہ آج کی آیت ایک واقعے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیلیوں کے اوپر اللہ نے مسلط کیا تھا ایک بادشاہ، فرعون اس کا جو ہے نا لقب تھا۔ تو فرعون کے بارے میں آتا یہ ہے کہ اس کی رعایا میں سے کسی بندے نے خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر یہ نکلی تھی کہ فرعون کا تختہ پلٹ جائے گا، اس کی بادشاہت چلی جائے گی، اور کون لے کے جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے عنقریب جو فرعون کی بادشاہت کو پلٹ دے گا۔ اب فرعون کو ڈر پیدا ہوا، فرعون نے اپنے جو مشیر تھے ان کو بلایا کہ بھائی کیا کیا جائے ایسا کہ جس کی وجہ سے میں اس چیز سے بچ سکوں۔ تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ بھائی آپ ایک کام کریں کہ ان کے جو بچے ہیں نا ان کو ذبح کرنا شروع کر دیں، بچے ہی نہیں رہیں گے جب، تو آپ کا تخت کیسے پلٹا جائے گا؟ تو اس نے حکم صادر کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دو۔ اور ہوا یہ کہ جب انہوں نے بچے ذبح کرنا شروع کیے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، روایات میں آتا ہے، تاریخ کی کتب کے اندر آتا ہے کہ 90,000 بچوں کو ان کے والدین کے سامنے ذبح کیا گیا۔ اور یہ صرف ایک مرتبہ یہ واقعہ نہیں ہوا بلکہ 2 مرتبہ ہوا۔ ایک اس وقت ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ انشاءاللہ تفصیلی جب واقعہ آئے گا تو میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گا سورۃ القصص کے اندر انشاءاللہ 20ویں پارے کے اندر۔ ابھی میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جب انہوں نے لڑکوں کو ذبح کیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ زندہ رکھنا تھا تو اللہ نے پرورش بھی فرعون کے گھر میں کی۔ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ میں کبھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرا اس نے قتل کرنے کا آغاز اس وقت کیا جب فرعون کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی۔ تو فرعون کو یہ لگا کہ اب بنی اسرائیل کے سارے لڑکے، سارے مرد جو ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر آمین کہتے ہوئے ان کی نبوت کا اقرار کریں گے اور اس کو اپنا نبی تسلیم کریں گے، اور فرعون کی حکومت، سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو فرعون نے پھر حکم صادر کیا کہ بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوں ان کو ذبح کرنا شروع کر دو، لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ لڑکیوں کو زندہ اس وجہ سے رکھتے تھے تاکہ اس کو اپنی باندی بنا سکیں، کنیز بنا سکیں، ان کو اپنے کام وغیرہ ان سے کروا سکیں، تو اس وجہ سے ان کو زندہ رکھا کرتے تھے۔
تو آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ان کے اوپر ایک احسان اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا، ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی کہ وہ فرعون تمہیں برے سے برا عذاب دیتا تھا کہ تمہارے بچوں کو زندہ جو ہے نا وہ کر دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بچیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک احسان یہاں پہ ذکر کیا۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور جب نجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی۔ نجینا نجات سے نکلا ہے، ہم نے تم کو نجات دی یا رہائی دی یا آزادی دی، من آل فرعون، آل فرعون سے ہم نے تم کو کیا کی؟ نجات دے دی، رہائی دے دی، آزاد کر دی آل فرعون سے۔ یسومونکم، یسوم کہتے ہیں دکھ دینے کو کہتے ہیں، یسومونکم، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے۔ سوء العذاب، دکھ کیسا ہوتا تھا؟ برا عذاب، سخت سخت عذاب ان کو دیتا تھا۔ اور کیا سخت سے سخت عذاب تھا؟ اس کی تشریح اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یذبحون ابناءکم، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری عورتوں کو کیا کرتا تھا؟ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اللہ فرماتے ہیں اور اس میں کیا ہے؟ وفی ذالکم، اور اس کے اندر بلاء، آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ایک آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ٹھیک ہے؟ اب آزمائش کیا تھی؟ دیکھیں 90,000 بچوں کو فرعون نے ذبح کیا، اور 90,000 بچوں کو ان کے والدین کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی آزمائش ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن بنی اسرائیلی اپنے اس پہ ڈٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا، ان کو فرعون سے کیا کر دی؟ نجات دے دی۔ تو آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 49 تک۔ انشاءاللہ کل اگلی آیت پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔